حسین زندہ باد۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے۔ حسین زندہ باد۔ اور جب آپ سے آج کے آگے دیکھیں تو انشاءاللہ خاص تصویر بنائی لہٰذا یہ پیش کرنا ہمارا ایک بات دیکھیے جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کے سینے میں حرارت ہے وہ روئے گا ضرور، درد جس دل کی امانت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور، وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، اور کہتے ہیں خوف کی بنیاد ہے یہ یعقوبہ، یہ تنقید ہے کہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں خوف کی بنیاد ہے یہ یعقوبہ، تم نے دیکھا نہیں شاید ابھی انداز گدا، ہوتے ہیں تیروں کی چھنکاروں میں ہم نوا گنا، کرتے ہیں تذکرائے درد سرے نوتے سنا، ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہیں، رونے والے کا بھی میدان سے آگے آگے سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہیں، رونے والے کا بھی میدان سے بھاگے تو نہیں، دیدے گھوم سے پوچھے کوئی لذت اس کی، دل ایوب بتائے گا علاوت اس کی، چشم یعقوب نے پائی ہے بصارت اس کی، اور ابن مریم کو بھی پڑتی ہے ضرورت اس کی، سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، کہ شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شوق تھا ڈال دو اس قوم کا بھوکاروں میں، کوئی زندہ نہ بچے شہ کے اداروں میں، اور زندہ چلوائے گئے ظلم کی دیواروں میں، تو مٹ گئی سلطنتیں دی گئے ہم باقی ہے، دیکھتے جا کے اشکوں کا کہ ہم باقی ہے، ہم باقی ہیں، ایک ہوئے گا کہ عشقوں کا کہ ہم باقی ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ حیدری یا علی بلند نعرہ جلوہ
اللهم صل على हाथ पैर
یہ جو منافق ہوتے تھے وہ بازاری کو ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو کے تو مسلمانوں کی طرف بیٹھے. اب مومن کا مطلب بتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان سے تمام مخلوقات محفوظ ہے. یعنی اللہ کے جتنے مخلوق ہیں ان سب کے ساتھ اور کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے. یہ ہے ایمان کا درجہ کہ کسی مخلوقات کے ساتھ خیانت نہ کرے. کہ ہر عمل کا ایک مقامات عمل ہوتا ہے. آپ جو کریں گے وہ آپ کے سامنے بلا لے کے آئے. اور انسان کی جتنے ایمان کی گہرائی ہوگی اتنا ہی عمل کا وزن بڑھتا جائے گا. اور وہیں آپ جتنے ہی غلط کریں گے ایمان کے بعد جتنے آپ کا یقین پکا ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد ذرہ برابر غلطی کریں گے تو بہت بڑی بن جائے گی. اسی لیے مولانا نے کہا تھا کہ پوری دنیا کی حکومت دے دی ہے اس کے بدلے میں ایک جو کا چھٹکا چھیننا ہو چینی کے منہ سے خیالات کے ذریعے تو بنے گی. علی اس منصب پر فائد یہ دنیا کی مخلوق میں تمام عالم حق علی کی عدالت کا ٹکا ہوا ہے. تمام عالم حق جو ہے اللہ نے کہا جاؤ تیری فطرت میں کہیں تم کمی سے فطرت کر کے آتا تو بتے تمام مخلوقات اللہ کی عدالت کی وجہ سے کی ہوئی. اللہ نے جسے جہاں رکھ دیا وہ وہی ہے ویسے سسٹم سے چل رہا ہے. اب اس میں اگر انسان کو یہ صفت دی گئی ہے ہر مخلوقات اپنے حضرت کو اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے اس کو اپنا آرگیٹ معلوم ہے اسی سے وہ داخل ہے اپنے حضرت کو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے. لیکن انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے جس کے اندر نفس کیا گیا جو جانوروں والی صفات ہے اور روح دی گئی تو ملکوت ہے. اب انسان عالم ازمائش میں آیا. جب عالم ازمائش میں آیا اب انسان جو کرے کہ انسان نفس کو پامال کر کے ملکوتی ثواب کیا کرے. اس جسم پہ روح کی حکومت کا قائم ہے جو امر الہی میں سے ہے. اس جسم جب امر الہی کی عمر ہوگی تو انسان ملکوتی بن جاتا ہے. اور جب یہی انسان روح کو پامال کر کے شکستہ کر کے خواہش نفس کی طرف جاتا ہے تو جانوروں سے باہر ہو جاتا ہے. اس درمیان یہ انسان کا جو عمل غریب ہے یہ مادی طور پر جانور والا جو ہمارا جسم ہے وہ جسم اگر پتہ چلتا کوئی کمی ہوتی تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے. لیکن جب انسان روحانی طور پر بس کرتا ہے تو جہنم کے رستے نیچے طبقے میں لمحوں میں چلا جاتا ہے.
تو حسین کے اوپر ابراہیم کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن مجھے عزیز ہے، مجھے حسین عزیز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میرا نام اللہ باقی رہے گا اور رہے گی دنیا تک۔ اللہ کے رسول نے سبق دے رہے جب تمہیں انتخاب کرنا ہو صبح قیامت تک کہ اپنی اولاد کی بقا کا انتظام کرے کہ حسین کی بقا کا، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے اگر تمہیں اپنے کو باقی رکھنا ہے، اللہ کے رسول نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ سورہ کوثر نے کہا تمہارے مقابلے میں جو آئیں گے وہ فنا ہو جائیں گے۔ اب بقا کا راز اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اگر تمہیں باقی رکھنی ہے تو حسین کا سیدھا کر دو۔ جو بھی بچانا چاہتے ہو تو حسین کا سیدھا کر دو، حسین دنیا بھی بنا دے گا، حسین فاطمہ کے بیٹے، تو اللہ کا کون سا خیر کبھی انسان یہ جنت کوثر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اپنی زبان میں، اتنا خیر کل خیر۔ اب اس سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول کو خداوند عالم نے کیا بنا کے دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف رحمت ہے، صرف رحمت ہے، صرف اس کے باوجود بھی جب امت جہنم جانے لگے گی، جب اللہ کی رسول کی رحمت سے خالی ہو جائے گی تو ایک ذات گرامی ایسی ہوگی جو انسانیت کو، جو ایمان والوں کو جہنم سے جنت لے جائے گی۔ صلوات محمد والا میں وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا، وہ کیا دیا تھا؟ یہی شفا رہے گا امت کے لیے۔ اے اللہ اے میرے ولی، جب آپ کی رحمت کے سائے سے یہ نکل جائیں گے، جب آپ کی رحمت کے سائے سے نکل جائیں گے تو قیامت جب قیامت کا سما ہوگا، جنت والے جنت جا رہے ہوں گے، جہنم والے حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، قیامت برپا ہو چکی ہے، اپنے لائق ہو چکا، میزان لگ چکا، فیصلہ ہو چکا، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ایسا گروہ ہوگا جو اللہ کی خداوند کا جہنم کی طرف جائے گا۔ جب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو خداوند عالم پوچھے گا اب یہ جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کون گروہ ہے جب فیصلہ ہونے کے باوجود جہنم جا تو رہے ہیں لیکن امید سے دیکھ رہے، یہ امید لائے بے فاطمہ کہہ رہا ہے، یہ وہ آنسو ہے جب کوئی کام نہیں آئے گا تو یہ کام آئے گا۔ آپ تصور کریں آپ حسین کس طرح سے اجاڑے گئے، یعنی حاکم کی طرف سے شہر امام بڑھواتے سوال چھٹے امام فرماتے ہیں، کب فرماتے ہیں جب ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، کہتا ہے مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، مولا مبارکباد کہتے ہیں، کہتے تم نے نام کیا رکھا؟ کہتے مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے۔ یعنی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے چاہنے والا، کہتا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب یہ سننا تھا تو آپ زاروں قطار ہونے لگتے ہیں شرعی کا، روزے اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو کبھی تماشا نہ مارنا، اگر تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کبھی اس کو اذیت نہ دینا، اس کو
सैकड़ों साल के बाद एक बच्ची का नाम रखा जाता है फातिमा, तो ताक डालते इसे तमाचे न लगाना। ये एहतराम फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर। जब एक बात एक लड़की की निस्बत फातिमा ज़हरा की तरफ हो जाती है, वो गैर मासूम तो मासूम हो या एहतराम हो जाता है। ये है फातिमा ज़हरा। छठे इमाम फरमाए, अगर किसी आम लड़की का नाम फातिमा रख दिया जाए तो उसका एहतराम, और जो वाकई फातिमा उसके साथ का है, कभी आग लाए कभी लकड़ी लेके आए। आप तसव्वुर करें, फातिमा इस दुनिया से जा रही थी तो हुसैन का रोना गवारा नहीं कर रहा था, बंदे कफन टूट गए थे। ये ज़ैनब मंदिर देख रही है, ये माँ की मोहब्बत शफकत देख रही है कि भाई का इतना दादा अम्मा इशाक से आखिरकार जो करेंगे ये आग नमनाक हो जाएगी, तो बंदे कफन टूट गए थे। वही ज़ैनब करबला के मैदान में क्या बता सुनती है, अना अकील लबरा, मैं वो उनसे रुला उठा क्या गया, मैं वो उनसे रुला। अरे कैसे ऐसे खबर दिए नहीं है, हाकिम की तरफ से ऐलान था जो ज्यादा से ज्यादा अजियत देगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम मिलेगा। इसमें छठे बात फरमाते थे, अगर उम्मत को अल्लाह के रसूल मुअत्तद के बजाय दुश्मनी का हुक्म देते जाते तो उम्मत इससे ज्यादा सुनता करती इससे किया। अगर अल्लाह के रसूल ये वसीयत करके जाते मेरे अहले बैत को अजियतें देगा तो उम्मत इससे ज्यादा मजाक में जाती जितनी उनसे मोहब्बत के वादे के बाद आएगी। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करें, जब हुसैन रुखसत आखिर में लिए आते हैं, अब खेमे में कोई नहीं है, आते हैं चौथे इमाम के बाद, चौथे इमाम में वसीयत करते हैं कि जब पहले निकलते झुक के जाना तो हमारे चाहने वालों को हमारा सलाम किया, किसी गरीब का मातम सुनना तो हमारी गुर्बत को याद कर लेना। अपने गरीब बस हसरत करते हमारे चाहने में काश कि तुम करबला में होते तो देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। अब हुसैन आगे में से निकलना चाहते हैं, बीवियां रो या खड़ी हो जाती हैं, हुसैन रुखसत होते हैं, बाहर निकलते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो घोड़ा बढ़ नहीं रहा, घोड़ा अपनी जुबानी पे कहता आकर पीछे देखे तो देखते बच्ची घोड़ों के पैरों से देखती हुई फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े मेरे यानी बच्ची इतनी प्यारी है कि जबान से लग नहीं निकल रहे, बच्ची सरगोशी कर रही है। अपने बाबा पास मेरे बाबा के घोड़े चले। इसके बाद हुसैन कहते घोड़े पे उतरते हैं, सकीना को आगोश में लेते, हे बाबा बस एक बार सीधे में सुना ले। अब हुसैन जल्दी जल्दी पे लेटते हैं, सकीना को सुनाते जाते हैं, आग लगती है तो फौरन सकीना घबराहट हो जाती है। हुसैन कहते सकीना तुमसे तो सकीना हुसैन से कहती है हे बाबा जाइए सुना तो मौला कहते हे सकीना तुम तो अभी रोक रही थी, अब रुक कर याद आ गया ये कहते मेरे हुसैन को रुक कर लो। अब हुसैन जा रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, जमीने करबला में बहुत की चक्की चल रही है, डरे जाते हे अब्बास तो बहुत है मेरे हाथों
کبھی